کیا واقعی خدا کی ذات موجود ہے؟ تو اگر خدا کی ذات موجود ہے تو مجھے اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اگر واقعی خدا کی ذات موجود ہے تو میں ایک سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلتا؟ یہ وہ سوالات تھے جو ایک غریب سا حجام اپنی دکان پہ بے فضول بیٹھ کے سوچتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ حجام کے پاس اپنے بال کٹوانے کے لیے جاتے ہیں۔ حجام کی دکان پہ پہلے سے ہی یہ بحث چل رہی ہوتی کہ خدا کی ذات کا کوئی وجود ہی نہیں، ہم خدا کی ذات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی ذات کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے بنی اور ہم خدا کی ذات کو سرے سے ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اتنے میں ہی ایک زوردار آواز آتی ہے اور وہ آواز حجام کی ہوتی کہ میں خدا کی ذات کو نہیں مانتا، میں خدا کی ذات کو ماننے سے ہی انکاری ہوں۔ بابا جی سفید داڑھی والے بزرگ اس کی طرف حیرت کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ اے نادان شخص، تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ کیا تو واقعی ہی خدا کی ذات کو نہیں مانتا؟ وہ کہتا ہے جی بابا جی، اگر خدا کی ذات موجود ہوتی تو آپ سے میں چند سوالات کروں گا، آپ مجھے ان سوالات کا جواب دے دیں، میں مان جوں گا کہ خدا کی ذات اس دنیا میں ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ہاں پتر، تو سوالات پوچھ جو سوال پوچھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، بابا جی اگر اس دنیا میں خدا کی ذات موجود ہے، اس عالم کو خدا کی ذات کی موجودگی کا احساس ہے، تو کیا ہسپتالوں میں روز بروز مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی؟ کیا خدا کی ذات موجود ہے تو جو بار لوگوں پر گندے ننگے تلنگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ کیا خدا کی ذات موجود ہے تو کیا یتیم کے بچے رات کو بھوکے روتے چلاتے سوتے؟ ایک لمحے کے لیے اس کی دکان میں سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بابا جی بھی اس سوالات کے جواب کو دینے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور سوچ کے عالم میں چل پڑتے ہیں کہ ایسے سوالات کے جوابات میں کیسے دوں؟ کہ اگر واقعی خدا کی ذات تو انسان سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتی ہے، کیا اگر خدا کی ذات موجود ہوتی تو ایسے لوگ روتے چلاتے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے؟ بابا جی اس شخص کو پیسے دیتے ہیں اور خاموشی سے اس کی دکان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ جیسے ہی بابا جی اس کی دکان سے باہر جاتے ہیں، بابا جی کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑتی ہے جس کے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے بالوں میں مٹی پھنسی ہوئی ہوتی ہے، جس کے ناخن دور سے ہی دیکھنے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ناخن بڑے ہوئے اور گندے، جس کے کپڑے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے کتنے دنوں سے تبدیل نہیں ہوئے، اور وہ ہر شخص کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اس شخص کو پہچانتا ہو، جانتا ہو، مگر وہ جگہ کو چھوڑنے سے انکاری ہوتا ہے۔ بابا جی اس شخص کو دیکھتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے حجام کی دکان میں واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے اس دنیا میں کوئی حجام کی دکان موجود نہیں۔ حجام حیرت کے عالم سے آگے سے سوال کرتے ہیں بابا جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی 2 منٹ پہلے میں نے آپ کی حجامت کی ہے، آپ کی داڑھی کی سیٹنگ کی، آپ کے بال خوبصورت سے بنا کے آپ کو اس دکان سے رخصت کیے، اور ابھی آپ میرے پاس آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی حجام کی دکان ہی نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ یار تو مجھے چند سوالات کے جواب دے، اگر اس دنیا میں حجام کی دکان ہوتی تو کیا یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے بال بڑھے ہوئے ہوتے؟ کیا یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی داڑھی میں بھی مٹی، اس کے بالوں میں بھی مٹی، تو کیا حجام اس کو پکڑ کے اپنی دکان پہ نہ لے جاتا کہ ادھر آؤ میں تمہاری صفائی کروں، تمہارے بال بڑھے ہوئے ان کو سیدھا اور ایک خوبصورت سی شکل میں ان کو بناؤں؟ حجام کہتے ہیں بابا جی آپ کیسی بات کریں، کیا ہم اب اس شخص کو زبردستی پکڑ کے اپنے پاس لیں کہ ادھر آؤ ہم تمہاری کٹنگ کرتے ہیں، تمہاری داڑھی کی سیٹنگ کرتے ہیں تاکہ تم پیارے لگو، تاکہ تم ایک اچھے سلجھے ہوئے انسان لگو، سوبر انسان لگو؟ بابا جی کہتے ہیں بچے لگتا ہے کہ مجھے اپنے سوالات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے تو میری بات سمجھ گیا ہے۔ حجام کہتے ہیں بابا جی میں نہیں سمجھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بچے دیکھ اس دنیا کا چکر بھی کچھ ایسا ہی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں حجام کی دکان موجود نہیں، کچھ لوگوں کو اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اپنے بال بڑھے ہوئے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اپنے ناخن بڑے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو ان کے بال کاٹے گی، جو ان کو نئے کپڑے دلا کر دے گی، اور وہ اپنی زندگی میں ایسے مست اور مگن ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے وجود کا انکاری کرتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، مگر کچھ نادان لوگ اس دنیا میں آ کر ایسے محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ذات موجود ہی نہیں ہے، وہ بے تکے اس دنیا میں آ گئے اور بے تکے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اس دنیا کو چلانے والی ایک ذات موجود ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ حجام ماننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ بابا جی مزید وضاحت دیتے ہیں کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ اگر وہ جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کی صفائی رکھتا تو کیا اس کو اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اسلام میں کہا گیا کہ محنتی اللہ کا دوست ہے، اسلام میں محنت کرنے والے کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ اگر یہی شخص محنت کرتا، محنت سے اپنی روزی روٹی حلال طریقے سے کماتا، کیا یہ شخص اس روڈ کے کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا،
یا یہ شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ حلال طریقے سے کھانا اور روزی کما کے ان کو دیتا۔ اس دنیا میں اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول موجود ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے راستے موجود ہیں۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہم اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم اس راستے پر جا ہی نہیں سکتے ہیں اگر، تو ہم کیسے یہ پہچانیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ اگر ایک شخص کو اپنی حالت کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنی دماغی حالت کی پرواہ نہیں ہے، وہ اس دنیا کی ہریالی میں کھو بیٹھے، تو وہ کیسے مانے گا اس بات کو کہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول موجود ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر، اس کے بنائے ہوئے راستوں پر چلیں، اس کے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں گزاریں، تب ہم اللہ کی ذات کو محسوس کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات کے ہونے کا احساس کو ہم محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے بنائے ہوئے اصولوں سے، اس کے بنائے ہوئے راستوں سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلتے ہیں تو ایسا کوئی ذریعہ ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا جو ہمیں یہ ثبوت دے سکے، جو یہ ہمیں منوا سکے کہ اللہ کی ذات اس دنیا میں موجود ہے اور کوئی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جام یہ جوابات سن کر اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ بابا جی سے کہتا ہے، بابا جی آپ نے میری زندگی بدل دی۔ اور وہ اکیلے میں بیٹھ کے ان سوالات کے جوابات کو غور سے اپنے دماغ میں غور و فکر کر کے جب سنتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ مان جاتا ہے کہ اس دنیا کو، اس عالم کو کوئی نہ کوئی ذات چلا رہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ خدا کا وجود سرے سے تھا، سرے سے اب سرے سے رہے گا، صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔